تو چلیے بھائی بچوں، آج ہم لوگ بات کریں گے قرۃ العین حیدر کے تعلق سے۔ سب سے پہلے ان کا ہم نام لے لیں۔ ان کا جو ابتدائی نام ہے وہ تھا نیلوفر۔ ابتدائی نام تھا ان کا نیلوفر، اور ادبی نام تھا ان کا قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر حیدر قرۃ العین حیدر ان کا ادبی نام تھا، اور ان کا فرضی نام بھی تھا۔ ابتدا میں یہ اپنے فرضی نام سے بھی لکھتی تھی۔ فرضی نام تھا ان کا لالائے رخ۔ لالائے رخ ان کا جو ہے وہ فرضی نام تھا، اور عرفیت یا عرف کہہ لیں اینی آپا، اینی بھی کہہ سکتے ہیں، اینی آپا یا اینی ان کی عرفیت تھی۔ اور نیلوفر سے بدل کے قرۃ العین حیدر جو کیا تھا وہ ان کے ماموں نے کیا تھا۔ ماموں کا نام تھا افضل علی۔ افضل علی ان کے ماموں، انہوں نے نیلوفر سے نام بدل کے کیا کر دیا، افضل علی کر دیا۔ چلیے ان کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش تھی ان کی 1927 علی گڑھ میں۔ پیدائش علی گڑھ میں 1927 علی گڑھ میں، اور وفات 2007 وفات نہ معلوم۔ ٹھیک ہے، 2007 وفات ہوئی تھی 2007 میں۔ اور ان کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا، اور والدہ کا نام، یہ ایک ادبی خاندان سے تھی، نظر سجاد حیدر، نظر سجاد حیدر، اور یہ بھی ایک ناول نگار تھی۔ اور ان کا ایک ناول بھی ہے مشہور ہے، اختر النساء بیگم۔ اختر النساء بیگم، سوری بیگ ہے، اختر النساء بیگ۔ اور یہ جو سجاد حیدر یلدرم تھے، جس وقت قرۃ العین حیدر پیدائش ہوئی ان کی، اس وقت سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے 1920 میں۔ یہ 1920 میں رجسٹرار بنے تھے، اور تبھی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پڑا اسی سال۔ نیکسٹ لکھتے ہیں، قرۃ العین حیدر نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات ایک فلم لکھ کر کی تھی۔ اس فلم کا نام تھا کارٹون۔ یہ بچوں کے لیے فلم تھی۔ ادبی زندگی کی شروعات کی تھی ایک کارٹون لکھ کر، اور یہ رسالہ پھول میں شائع ہوئی تھی۔ رسالہ پھول میں شائع ہوئی تھی۔ رسالہ پھول میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ رسالہ پھول میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان چلی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان چلی گئی، اور پاکستان کتنے سال رہی؟ 14 سال رہی۔ پاکستان میں 14 سال رہی۔ پاکستان میں 14 سال رہی۔ اس کے بعد وہ لندن چلی گئی، اور لندن جا کے دا ٹیلی گراف، بہت مشہور اخبار ہے ٹیلی گراف، دا ٹیلی گراف اور بی بی سی لندن، ان دونوں میں اخباروں میں انہوں نے کیا کی، خدمت کی۔ دا ٹیلی گراف اور بی بی سی لندن میں انہوں نے ملازمت کی۔ اور جب یہ لندن گئی تو یہیں پر جو ہے ان کی والدہ کی تھوڑی طبیعت ناساز ہو گئی، یعنی کہ نظر سجاد کی، اور
اپنی والدہ کو پاکستان سے لندن لے آئی اور یہیں پر ان کی ملاقات ہوئی بھارت کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے 1964 کے بعد۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور لکھ لینا، جواہر لال نہرو سے پہلے قرۃ العین حیدر کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی تھی، اور سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے قرۃ العین حیدر کو بھارت آنے کے لیے کہا تھا، لیکن جب جواہر لال نہرو نے بھی کہا تب وہ کہاں گئی؟ 1964 کے آس پاس وہ کہاں گئی؟ ہندوستان آ گئی، ہندوستان آ گئی، اور 1964 میں کہاں آئی ہندوستان میں؟ ہندوستان میں ممبئی میں آئی۔ اب ممبئی میں آئی تو ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہوئی، اسی لیے انہوں نے ایک اخبار لیا جس کا نام تھا امیر نٹ ممبئی، ممبئی۔ اس اخبار میں یہ ایز اے ایڈیٹر جوائن ہوئی، ایڈیٹر جوائن ہوئی، اور کب تک رہی؟ 1964 سے لے کے 1968 تک، تقریباً 4 سال یہ امر نیٹ ممبئی نیوز کی ایڈیٹر رہی، 1964 سے لے کے 1968 تک، 1964 سے لے کے 1964 تک۔ اس کے بعد یہ ایک اور اخبار کی ایڈیٹر رہی 1968 سے لے کے 1975 تک، چاہے تو آپ لوگ اس کا نام لکھ سکتے ہیں، انگریزی اخبار تھا، وولسٹر، وولسٹر نیڈ ویکلی آف انڈیا، یہ اخبار کا نام ہے جو انگلش میں تھا اور ممبئی سے شائع ہوتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ویکلی ہے تو یہ ہفتہ وار تھا، وولسٹر نیڈ ویکلی آف انڈیا 1968 سے لے کے 1975 تک۔ اس کے کچھ سال بعد یہ آ گئی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، اور یہاں پر 1981 سے لے کے 1982 تک وزٹنگ پروفیسر رہی، وزٹنگ پروفیسر رہی 1981 سے لے کے 1982 تک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزٹنگ پروفیسر رہی، اور 1982 کے آخر میں سے لے کے 1984 تک یہ چلی گئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی کہ اے ایم یو، اور وہاں پر بھی ہے شعبہ اردو میں، دونوں میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی کیا رہی ہے؟ وزٹنگ پروفیسر رہی، وزٹنگ پروفیسر رہی۔ اس کے علاوہ افسانے میں اور ناول نگاری میں ان کو دونوں میں یکساں اہمیت حاصل ہے، افسانے میں بھی اور ناول میں بھی، افسانے میں بھی اور ناول میں بھی، اسی لیے یہ افسانے میں اور ناول میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کس سے متاثر تھی، تو لکھ لینا جیمز چوئس سے، جیمز چوئس، اور ورجینا وولف، اور ورجینا وولف، اور ورجینا وولف، ان دونوں سے یہ بہت متاثر تھی، ورجینا وولف اور جیمز چوئس سے، جیمز چوئس سے 1967 میں ان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا 1967 میں۔ اس کے علاوہ 1984 میں ان کو پدم شری ملا، 1984 میں ان کو پدم شری ملا، اور 1990 میں 1990 میں ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، گیان پیٹھ ایوارڈ ملا 1919 میں۔
पीठ अवार्ड मिला 1990 में।